الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے جس کی ایک خصوصی صفت اور خصوصی امتیاز حیا اور شرم ہے۔ لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ اگر حیا اٹھ جائے تو انسان وہ کام کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں، حیا ختم ہو جائے انسان انسانیت سے نکل آتا ہے اور حیوانیت اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ 14 فروری کا دن یہ ایک بے حیائی کے اظہار کا دن کہلایا جاتا ہے کہ اس دن لوگ کیا کرتے ہیں، انگریزوں کی غیر مسلم قوموں کی تہذیبوں کو ہمارے مسلمان اپناتے ہیں اور ایک اجنبی مرد اجنبی عورت سے اظہار محبت کرتے ہوئے اس کو پھول پیش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ کچھ تو میڈیا نے ہمارے اذہان کو ناپاک کر رکھا ہے
اور کچھ ایسے جشن اور ایسے دن جو آتے ہیں تو ان میں پھر کھل کر اظہار بے حیائی کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا والی تعلیمات کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہ کیا۔ اس وقت یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے۔ یہ آزادی بمعنی آوارگی کے ہے کہ ہمیں آوارگی مل جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اسلام ہر اس چیز کی اجازت دے دے جس کی تمنا ہمارا دل کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے متعلق بہت احادیث بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو میں عرض کروں گا، لیکن ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب کسی لڑکی سے منگنی ہو جاتی تھی، صرف منگنی، وہ لڑکی اپنے منگیتر کے سامنے آنے سے شرمایا کرتی تھی۔ ایک وقت وہ تھا جب تک نکاح نہ ہو جائے اور نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ لڑکی اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ رخصت ہوتی تو لڑکی اس کے سامنے آتی تھی، ورنہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی کئی سال تک اگر رخصتی نہ ہوتی تب بھی وہ لڑکی اپنے منگیتر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ عرفی حیا تھا، یہ ہمارا معاشرہ تھا، یہ پاکیزہ ذہن تھا، شرم و حیا کا غلبہ تھا۔ قرآن کریم نے بہت ساری ہدایات ہمیں دی ہیں۔ سچ فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، علموا نساءکم سورۃ النور، تم اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورۃ النور میں اللہ نے کیا احکام خواتین کے لیے ذکر کیے ہیں، اور وہ لڑکی بھی پھول لے لیتی ہے، بلکہ لے لینا تو اور بات ہے، وہ لڑکا پھول دیتا ہے اور لڑکی پھول لیتی ہے، اور اپنے اس گناہ پر تصویریں کھینچواتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جائیں۔ مسلمان کبھی اس قدر بھی گر سکتا تھا؟ کبھی تصور کیا تھا کسی نے؟ اللہ جل جلالہ نے عورت کے وجود کو نہیں، چہرے کو نہیں صرف، بلکہ عورت کی آواز کو بھی ایک قسم کا فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، ان کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویاں، لستن کا احد من النساء،
تم جہان کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخوان بالقول، دب کر بات نہ کیا کرو. کسی اجنبی سے تم بات دب کر نرم لہجے کے ساتھ نہ کیا کرو. اندازہ لگائیں اللہ یہ ہدایات کن کو دے رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو. آپ دب کر بات نہ کیا کریں، بلکہ اجنبی سے جب گفتگو کی نوبت آئے تو لہجے میں تھوڑی سی کرختگی ہو، لہجہ ایسا ہو کہ سننے والے کے دل میں کسی قسم کا کوئی طمع، کوئی خواہش، کوئی گندا خیال پیدا نہ ہو. فلا تخوان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، طمع کرنے لگے گا وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، جس کے دل میں عورتوں کی چاہت ہے. بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، حاجی صاحب کیوں نہ ہو، 80 سال 85 سال کا کیوں نہ ہو، نوجوان حسین اور سامنے آئے اور گفتگو کرے، دیکھیں شیطان کیسے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها شیطان ومعهما شیطان، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، اگر کرے گا تو یاد رکھے ان کے ساتھ تیسرا پھر شیطان ہوگا. بلا حجاب، بلا روک ٹوک اختلاط ہو رہا ہے، وہ تو دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ 14 فروری کا جو دن ہے، یہ تو یہی اظہار محبت کا دن ہے نا. اس میں تو نوجوان پھول دیں گے اور نوجوان لڑکیاں اس کو قبول کریں گی، چاہے وہ نکاح میں کسی کے نکاح میں ہو، چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہوں، سب میں حیا ختم اور مردوں میں ویسے ختم. ایسا سیلاب آ گیا ہے. قرآن کریم کی ان آیات کو آپ سنیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ عورت کو کسی اجنبی آدمی سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے، نرم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. اور وہ بھی کون؟ سبحان اللہ، وہ بھی وہ کہ جن کو اللہ نے تمام مومنین کی مائیں کہا ہے، ان عورتوں کو اجازت نہیں ہے. تو عام عورت کو کیسی اجازت ہوگی جو اور زیادہ فتنے کا ذریعہ ہے ہی فتنہ. پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ تو مائیں ہیں، وہ تو قابل احترام ہیں. پیسے سے بڑا فتنہ عورت ہے. اس کے لیے جنگ و جدال بہت زیادہ. پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا ہے اس کائنات میں، پہلا قتل. قرآن کریم کا مطالعہ کر کے آپ دیکھیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل. اصول یہ تھا لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور جڑواں ہوتے. حکم تھا اللہ کا کہ اس لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے اس کا نکاح اس دوسرے لڑکے سے کر دیا جائے. اب جو لڑکی پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ، حابیل تو اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا. حابیل نے شادی اس سے کرنی تھی جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. اصول کے مطابق وہ حابیل کے نکاح میں آنی تھی وہ، لیکن قابیل نے کہا یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، یہ میری بیوی بنے گی. حالانکہ اللہ کے حکم کی خلاف صریح خلاف ورزی تھی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی. اس بنیاد پر لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی اور
آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. عورت اتنا بڑا فتنہ، اور اس کے ساتھ بے حجاب گفتگو. الامان والحفیظ، آپ قرآن کریم کے 3 پارے تلاوت کر لیں، آپ ذکر و اذکار کر لیں، اور آپ روحانیت پیدا کر لیں، سب کچھ پیدا کر لیں، لیکن آپ 5 منٹ کی اس کے بعد سارے اعمال کے بعد کسی اجنبی عورت سے 5 منٹ کی گفتگو کر لیں، آپ غیر محرم عورت سے آپ گفتگو کر لیں، وہ جو آپ کے 3 پارے اور ذکر و اذکار اور فرض نماز، وہ سب کچھ آپ کی روحانیت 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، سب کچھ اندر سے نکل جائے گا. اتنا بڑا فتنہ ہے.